انہوں نے کھڑے ہو کر بات سنی تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی بکری یا گائے، بکری تھی یا گائے تھی، اس کا دودھ جو تم نے نکالا ہے یہ کم ہے، اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور پانی ملا کر ہم اس کو بیچیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان، امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی شخص ملاوٹ نہ کرے دودھ کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی، امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے تمہیں اس وقت؟ اس نے حکم تو بے شک جاری کر دیا ہے، لیکن وہ کہاں تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم دودھ میں پانی ملا رہی ہو؟ نہیں، اگر ملا لو گی تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ملا لو۔ اب یہ پتہ نہیں کہ امیر المومنین باہر کھڑا ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم سن رہے ہیں ساری بات۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس بیٹی کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں اس رات کی تاریکی میں بھی وہ دودھ میں پانی ملانے کی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم نے یہ بات سنی، اگلے دن تشریف لے گئے، معلوم کرایا کہ یہ کون ہے، کون لوگ ہیں۔ جب تحقیق ہو گئی تو حضرت ام المومنین نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کے رشتے کا پیغام دیا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر اتنا سمایا ہوا ہے، اللہ کی یاد۔ پیغام دیا، اپنے بیٹے کی اس سے شادی کی، اور اسی جوڑے کے دوسری پشت میں انہی کی نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو، جو پانچویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ غرض کہنا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ذکر اگر دل میں سما جائے تو وہ انسان کے ہر نقل و حرکت پر پہرا بٹھاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور جتنے اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء اعظام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جو خانقاہیں قائم کی، اپنے مریدوں کی تربیت کی، اس ساری تربیت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بندے کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہو جائے، کیونکہ یہی تعلق ہے جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ سارے مجاہدوں کا، ریاضتوں کا بنیادی مقصد ہے تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ کی مضبوطی۔ اس کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر نسخہ اکسیر ہے۔ جتنا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اب ذکر کرنے کا ایک تو طریقہ وہ ہے جو ہر ایک شخص جانتا ہے، کہ مثلا تسبیحات ہیں، تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ذکر میں داخل ہے۔ لیکن ایک ذکر ایسا ہے کہ جو ہر وقت 24 گھنٹے انسان کر سکتا ہے، اور اگر اس کی عادت ڈال لے تو اس کا ہر لمحہ ذکر میں مصروف ہو جائے گا۔ وہ کیا ذکر ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش نہ ہو۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے۔ تو اگر جو بھی حاجت ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی محسوس ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی ٹھنڈی ہوا چل جائے، یہ بھی حاجت ہے۔ ہمیں ابھی اٹھ کر جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، تو ہم راستے میں عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، اچھی سواری مل جائے،
غرض ہر وقت انسان تو حاجت کا پتلا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت انسان کو درپیش ہے. تو عادت اس کی ڈالو کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو. ابھی مسجد سے نکلے، گھر جانا ہے، سواری کی تلاش ہے، تو مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے اچھی سواری عطا فرما دیجیے گھر پہنچنے کے لیے. سواری میں بیٹھ گئے تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، یا اللہ یہ رکاوٹ دور کر دیجیے. گھر میں داخل ہونے لگے، یا اللہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور اے اللہ میں اپنے سارے گھر والوں کو عافیت کی حالت میں پاؤں. یہ مانگ لو، عافیت کی حالت میں پاؤں. گھر میں جا کر اگر کسی شخص کی کوئی اور حاجت ہے اس کے لیے مانگ لو کہ اللہ کی حاجت دور کر دیجیے. بھوک لگ رہی ہے، یا اللہ کھانا کھلا دیجیے، اچھا کھانا کھلا دیجیے. مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز مانگنے سے عادت ڈالو. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب پہلے بتائیے، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو موچی کے پاس جانا چاہیے، موچی سے ٹھیک کرائیں اور وہاں جا کر جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موچی کے پاس بعد میں جاؤ، اللہ سے پہلے مانگو کہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرنے کا اسباب پیدا فرما دی. کیونکہ سارے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور تاثیر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. فرض کرو جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی موچی سے ٹھیک کرائیں گے، لیکن موچی ملے گا وقت پر؟ موچی مل جائے یہ ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے آپ موچی تلاش کرتے پھرو نہیں ملتا، اور اگر مل گیا تو وہ راضی بھی ہو جائے مرمت کرنے پر، اور راضی بھی ہو جائے، اس کے پاس آلات موجود ہوں جس سے وہ مرمت کرے. یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں. تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، ٹھیک کرا دی. یہ ایک مثال دے کر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بندے کو اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. مانگتے بن جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، یا اللہ ہوا چلا دیجیے، یا اللہ بارش رکی ہوئی ہے، بارش عطا فرما دیجیے. میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، یا اللہ اس سے ملاقات آسان فرما دیجیے. میں اس کے پاس جس مقصد سے جا رہا ہوں اللہ اس میں کامیاب فرما دیجیے. غرض ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو. اور وہ ذات بھی ایسی کریم کی ذات ہے کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس کچھ مانگنے جائے، ایک مرتبہ دے دیا اس نے، 2 مرتبہ دے دیا، 3 مرتبہ دے دیا، لیکن اگر وہ ہر وقت کھڑا ہے مانگنے کے لیے، اب کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، تو وہ دینے والا جو ہے کہے گا بھائی تو نے تو رستہ ہی لے لیا، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، اس کو بھگا دے گا. لیکن اللہ جل جلالہ کی ذات ایسی ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی وہ دینے کو تیار، اتنا ہی اس میں خوش ہوتی ہے. بلکہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اس پر ناراض ہوتا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث کے الفاظ ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے خوش ہوگا. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بذات خود ثواب ہے، بذات خود عبادت. کیا مانا؟ کہ چاہے تم اپنی دنیاوی حاجت مانگ رہے ہو، یا اللہ میری معاشی تنگی دور کر دیجئے، مجھے رزق دے دیجئے، یا اللہ میرا میرے قرضے ادا کرا دیجئے،
یا اللہ مجھے کوئی اچھی ملازمت دلوا دیجئے، مجھے اچھا روزگار دے دیجئے، یہ ساری دنیاوی حاجتیں مانگ رہے ہیں نا. دنیاوی حاجتیں مانگ رہا ہو تب بھی یہ صرف مانگنا جو ہے، بذات خود مانگنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے. ہر دعا پر اجر و ثواب ملتا ہے، ہر دعا پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. جو چیز مانگ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری مصلحت کے مطابق ہوگی، اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اگر تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہے اس سے اچھی چیز دے دیں گے. لیکن یہ فائدہ تو نقد ہے، اس میں کسی ادنا تاخیر کا سوال نہیں کہ جس لمحے تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، یعنی ثواب دے دیا، اجر و ثواب عطا فرما دیا. تو ہر دعا پر نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ہر دعا پر ثواب کا کے ڈھیر لگ رہے ہیں. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے. صرف دھیان کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. اور اسی مانگنے کا عادی بنانے کے لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعیہ معصورہ تلقین فرمائی. آپ نے دیکھا ہوگا مسنون دعائیں چھپی ہوئی ملتی ہیں. صبح کو جب بیدار ہو تو یہ پڑھو، جب غسل خانے جانے لگو تو یہ پڑھو، غسل خانے سے باہر نکلے تو یہ پڑھو، مسجد کو جانے لگو تو راستے میں یہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھو، پھر نماز سے پڑھ کے نکلو تو یہ کہو اللہم انی اسألک من فضلک. جب دوبارہ گھر میں داخل ہونے لگو تو اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا یہ کہو. جب باہر نکلنے لگو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. سواری پر سوار ہو تو یہ کہو. غرض ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تلقین فرمائی ہیں، اسی لیے کہ بندہ دعا کی کثرت سے ذکر کثیر کی فضیلت حاصل کر رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دعائیں لوگ ان کی قدر